أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں اور سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، جن آیات کو میں نے پڑھا ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ جو مرد چوری کرے، اسی طرح سے جو عورت چوری کرے، ان کے دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو بطور سزا کے، اس کردار کے بدلے میں جو ان دونوں نے کیا ہے اللہ تعالی کی طرف سے بطور سزا کے ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، اس عمل کے بدلے میں جو ان دونوں نے کیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور سزا کے۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اللہ یتوب علیہ۔ پھر جس شخص نے توبہ کر لی چوری کرنے کے بعد اور اپنے آپ کو درست کر لیا، اعمال کو درست کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کی طرف خوب توجہ فرمائیں گے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، آسمان و زمین کی حکومت اللہ ہی کے لیے ہے۔ جسے چاہتے ہیں وہ عذاب دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتے ہیں۔ خیر، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے چوری کی سزا کا تذکرہ کیا ہے۔ چوری کرنے والا خواہ مرد ہو خواہ عورت ہو، ان دونوں کی کیا سزا ہوگی اس آیت کریمہ میں اس کو بیان کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ما قبل سے اس کا تعلق کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا کہ اوپر کی آیات کے اندر ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم تھا، ڈاکہ زنی کرنے والوں کی سزا کے اندر ہاتھ اور پاؤں کو الٹا کاٹنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ مال لیا ہے تو ہاتھ کٹے گا، اور محاربت کیا ہے تو اس کا پاؤں کٹے گا۔ تو اس میں مال لینے کی سزا بیان کی تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلایا جاتا ہے کہ ہاتھ کاٹنے کا، ہاتھ پاؤں کاٹنے کی اور ایک وجہ بھی ہے، وہ ہے چوری۔
تو یہاں پہ چوری کی سزا بیان کی، اور حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے ربط کے اندر بیان کیا کہ اوپر سرقہ کبریٰ کا ذکر تھا، یہاں پر سرقہ صغریٰ کا تذکرہ ہے۔ اوپر بڑی چوری کا تذکرہ تھا، یہاں چھوٹی چوری کا تذکرہ ہے۔ اور ایک ربط اور بھی لکھا ہے امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کہ اوپر قتل کرنے کی جو بھیانکتا ہے، اس کا ڈینجرنیس ہے، اس کے بیان کرنے کے بعد اب یہ بیان کرتے ہیں کہ کن وجوہات سے آدمی قتل کیا جا سکتا ہے یا اس کا ہاتھ کاٹا جا سکتا ہے۔ تو قطع طریق کی شکل میں قتل کیا جانا، سولی پہ چڑھایا جانا، اس کو بیان کیا۔ اب یہاں پہ سرقہ کا بیان ہو رہا ہے۔ خیر دیکھیے، قرآن مجید کی آیت تو مطلق لگ رہی ہے، مجمل لگ رہی ہے، جس کے اندر اس بات کا تذکرہ نہیں ہے کہ چوری کتنی کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس کا تذکرہ نہیں ہے، اور کہاں سے کاٹا جائے گا ہاتھ، اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ تو انگلیاں کاٹ دے تب بھی ہاتھ کاٹنا کہا جائے گا، یا موندے سے کاٹ دے تب بھی ہاتھ کاٹنا کہا جائے گا۔ کون کاٹے گا، اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اجمال ہے۔ پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ چوری کس کو کہتے ہیں۔ ایک چاکلیٹ کوئی لے کر چلا جائے اس کو بھی تو چوری کہیں گے کہ یہ چرا کے کھا رہا ہے، اور بہت ڈھیر سا مال لے کر چلا جائے اس کو بھی چوری کہتے ہیں۔ اس لیے کون سی چوری شریعت کے اندر ایسی سمجھی گئی ہے جس کی وجہ سے ہاتھ کاٹا جاتا ہے؟ سرقہ، اس کا جو رکن ہے وہ مال وہ چپکے سے لینا ہے۔ علماء نے لکھا کہ السرقۃ رکنها الاخذ خفیۃ، چپکے سے چھپ کر لینا یہ چوری ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ وہ مال محفوظ ہونا چاہیے، وہ مال مملوک ہونا چاہیے، اور اس کی مقدار امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں 1/4 دینار ہے، ربع دینار، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے یہاں 3 درہم کی مقدار ہے، اور احناف کے یہاں 10 درہم ہے۔ ربع دینار کی چوری کی ہے، 1/4 دینار جو سونے کا ہوتا تھا، اگر اتنی چوری کی ہے تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ 3 درہم یا 3 درہم کی مقدار کی کوئی چیز لے لی، اور حنفیہ کے یہاں 10 درہم کی مقدار ہے۔ ہر ایک کے پاس اپنے اپنے دلائل ہے، ہر ایک نے روایت کی، اپنی جو روایت پہنچی اس کو سامنے رکھ کر انہوں نے الگ الگ روایات سے استدلال کیا ہے۔ خیر، جب تک چوری کا معنی پورا متحقق نہیں ہوگا وہاں تک ہاتھ کاٹنا نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے اس کی الگ الگ تعریفیں الگ الگ الفاظ میں کی۔ صاحب روح البیان نے اس کی تعریف یہ کی کہ ان السرقۃ ہی اخذ مکلف خفیۃ قدر 10 دراہم مضروبہ من حرز لا ملک له فیہ ولا شبہ۔ مکلف آدمی کا، بھئی بچہ اگر اس طرح کام کر لیتا ہے تو بچے کو تو وہ مکلف نہیں ہے، تو سرقہ جو شرعی اعتبار سے جس کو سرقہ کہتے وہ ثابت نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال کسی کی ملکیت ہونی چاہیے، کسی آدمی کی یا کسی جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، اور اس میں چرانے والے کی ملکیت کا شبہ نہ ہو، یعنی اس چیز میں نہ تو وہ پارٹنر ہو۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہے جس کو 10-15 آدمیوں نے مل کر خریدا تھا، تو ان 10-15 آدمیوں میں سے ہی ایک آدمی چوری کرتا ہے،
تو چونکہ اس میں تو ملکیت کا شبہ ہے کہ بھئی اس کا بھی کچھ حصہ ہے، تو اس میں حد سرقہ جاری نہیں ہوگی، اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اور سزا ہو سکتی ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ مال محفوظ ہونا چاہیے، یعنی بند مکان کے اندر سے نکالا ہو یا کسی جگہ پہ چوکیدار کھڑا ہے، حفاظت کے لیے کھڑا ہے، وہاں اس سے نظر چرا کر لے لیا۔ اگر مال محفوظ جگہ پر نہیں ہے تو پھر چوری نہیں ہو، وہ چوری نہیں سمجھی جائے گی جس سے ہاتھ کاٹا جائے، کیونکہ مال محفوظ نہیں ہے، محفوظ جگہ سے لیا جائے گا تو گناہ ہوگا، ایسا گناہ سمجھا جائے گا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ ہاں اگر ایسی جگہ سے لیا ہے جہاں پر محفوظ جگہ نہیں ہے تو اس میں تعزیری سزا ہو سکتی ہے، حاکم کے ساتھ حاکم کے سامنے پیش کیا جائے تو حاکم جو سزا اس کو دے۔ ایک شرط یہ ہے کہ چھپا کر لینا، اگر سامنے لوٹا ہے تو سرقہ نہیں ہو تو بڑی چوری ہے، وہ ڈاکہ ہے، خفیہ چپکے سے لینا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ محفوظ جگہ سے ہو، اگر ایسی جگہ سے لیا ہے جہاں پہ گھر کا ہی لڑکا ہے جیسے، اور ایک آدمی کو آپ نے آنے جانے کی اجازت دے رکھی ہے، وہ آتا جاتا رہتا ہے، تب تو پھر اس کے لیے حرص کہاں ہوگی، وہ محفوظ جگہ نہیں ہوگی۔ خیر تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر چپکے سے نہیں لیا ہے، کھل کر لیا ہے، تب بھی چوری جو شرعی حد کے لیے کافی نہیں۔ اگر مال کے سوا اور کوئی چیز لی ہے، ایسا مال جس کو مال نہیں سمجھا، ایسی چیز لی ہے جو مال نہیں سمجھی جاتی، جیسے کہ پینے کی ایسی چیز لی ہے، الاشربۃ المطربہ، تفسیرات احمدیہ کے اندر یہ مثال دی ہے۔ اسی طرح سے ایسا مال ہے جو غیر محرز ہے، اپنے ایسے قریبی رشتہ دار جو محرم ہے اس کے گھر سے چرایا ہے، یا بیوی کے گھر سے چرایا ہے، یا میزبان کے گھر سے جہاں اس کو آنے جانے کی اجازت تھی، یا ایسی جگہ سے نکالا کہ گھر کے باہر کے حصے میں کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اور نکال کے لے گیا، محفوظ نہیں تھی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کی کھڑکی ایسی کھلی ہوئی ہے اور کھڑکی کے پاس ہی رکھا ہے، وہاں سے کوئی آدمی لے کر چلا جاوے تو وہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ یا مسجد ہے تو وہاں تو سبھی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر مسجد کی چھٹائی یا مسجد کی ایسی چیز لی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ کاٹا جائے گا۔ عیدگاہ ہے، پارک ہے، کلب ہے، اسٹیشن ہے، ویٹنگ روم ہے، اسی طرح سے ریل ہے، ریلوے ہے، جہاز ہے، یا درخت کے اوپر پھل لگے وہاں سے توڑ رہا ہے، تو ان چیزوں کے اندر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اب دیکھیے 10 درہم کی بات ہے، 10 درہم کی مقدار۔ علماء کرام نے اختلاف تو کیا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ڈھال کی چوری کے اوپر ہاتھ کاٹا گیا کسی کا تو وہ 10 ڈھال اس زمانے میں 10 درہم کی ہوا کرتی تھی، اس حدیث سے استدلال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والسارق والسارقۃ، دیکھیے قرآن مجید کے اندر اکثر و بیشتر مقام کے اوپر مرد کا تذکرہ کیا ہے، عورت کا تذکرہ نہیں کیا، عورت کا تذکرہ اندر آ جاتا ہے، لیکن اس مقام کے اوپر اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی بیان کیا اور عورتوں کا بھی تذکرہ کیا۔ بھئی نماز، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں مردوں کا صیغہ استعمال کیا اقیمو، اس میں عورتیں آ گئی ہیں۔ آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں کے اوپر حج فرض ہے۔
تو اس میں مستقل طور پر عورتوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن چوری کے مسئلے کے اندر مرد کا الگ لفظ لائے، عورت کا الگ لفظ لائے. والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں، ان دونوں کے ہاتھ کو کاٹو. سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں اکثر جگہ مردوں کے اندر عورتوں کا بیان آ گیا، یہاں پہ مستقل طور پر عورت کا کیوں بیان آیا؟ اس لیے کہ 2-3 دن پہلے میں نے ایک اصول بتلایا تھا، الحدود تندری بالشبہات، حد شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے. اب اگر عورت کا تذکرہ یہاں نہ ہوتا تو یہ ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ یہ سزا صرف مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اس لیے ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا. اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ چوری کی اگر گواہی دی جائے، حدود کے اندر جو گواہ بنیں گے مرد ہی بنیں گے، عورت کی گواہی نہیں چلے گی حدود کے اندر، کیونکہ اس میں شبہ ہو سکتا ہے. اچھا، تو چونکہ ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ صرف مردوں کے لیے سزا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی مستقل طور پر بیان کیا. لیکن اب ایک سوال اور ہوتا ہے یہ کہ قرآن مجید میں سورہ نور کے اندر جہاں زنا کا تذکرہ ہے، زنا کی سزا بیان کی ہے، اس میں پہلے عورت کو بیان کیا اور بعد میں مرد کو بیان کیا. یہاں چوری کے مسئلے میں پہلے مرد کو بیان کیا اور دوسرے نمبر پہ عورت کو بیان کیا. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگاؤ. 100 جلدہ، ہر ایک کو 100 کوڑے لگیں گے. تو اس میں پہلے عورت کا تذکرہ الزانیۃ والزانی، لیکن یہاں چوری کا تذکرہ ہے والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت. تو زنا کے اندر عورت کو پہلے بیان کیا، چوری کے اندر مرد کو پہلے بیان کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان علماء کرام کو، ان مفسرین عظام کو، انہوں نے ایک ایک بات کی بال کی کھال نکال کر اس کو بیان کیا. کتنا اچھا نقطہ بیان کیا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمد یعقوب، شیخ یعقوب نانوتوی نور اللہ مرقدہ کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ النقطۃ فی تقدیم سارقی ہا ہونا و تقدیم الزانیۃ فی النور، بھئی چوری کرنے والے مرد کو اس مقام کے اوپر مقدم کرنا اور زنا کرنے والی عورت کو سورہ نور میں مقدم کرنا. یہ اس وجہ سے نقطہ یہ ہے کہ مرد سے چوری بہت بری چیز ہے. چوری تو عالی ہمت کی بات نہیں ہے، وہ تو کم ہمتی کی بات ہے. بھائی چوری کون کرے گا؟ جو کماتا نہیں ہوگا وہ کرے گا. تو کمانا یہ تو ہمت کا کام ہے. جو آدمی چوری کرتا ہے اس کا نام مرد رکھنا ہی نہیں چاہیے، وہ مردانگی نہیں ہے اس کے اندر. مرد تو محنت سے کماتا ہے. تو یہ جو کام ہوا ہے وہ نامردی کا کام ہوا، اور یہاں برائی بیان کرنی ہے. اس لیے مرد کی برائی بیان کرنے کے لیے یہی مقام، یہ مناسب تھا کہ اس کو پہلے بیان کرتے. اور زنا کا جہاں بیان ہے وہ یہ عورت کے لیے بہت بری چیز ہے، کیونکہ زنا وہ کرتا ہے یا کرتی ہے جس کے اندر حیا نہیں ہوتی، اور عورت کا سب سے اچھا زیور اس کی حیا ہے. اب اس نے حیا کے خلاف کام کیا تو ضروری تھا کہ وہاں عورت ہی کو وہاں بیان کیا جاتا پہلے. حیا سے تو عورت کو مزین ہونا چاہیے، اور وہ اس سے فوت ہو گئی، اس لیے وہاں پہ زنا میں عورت کو پہلے بیان کیا. اور بھی اس کے نقطے علماء کرام نے لکھے ہیں، جیسے کہ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ اصل میں چوری جو ہوتی ہے وہ طاقت سے ہوتی ہے، اس میں طاقت کی ضرورت پڑتی ہے. دیکھو، ایک ہوتی ہے ہمت اور ایک ہوتی ہے طاقت، یہ دونوں میں فرق ہے. ہاں، طاقت آدمی میں ہو سکتی ہے لیکن ہمت نہیں ہوتی. جیسے میں نے
امالیکا کے بارے میں کہا کہ وہ ہٹے کٹے مستندے تھے لیکن دل کے بہت کمزور تھے، کمزور ہمت کے تھے، طاقت تھی ان میں، اتنی طاقت تھی کہ ایک آدمی 12 آدمی کو اپنی آستین میں اٹھا کے لے گیا تھا، لیکن ہمت نہیں دی۔ یہاں پہ چوری میں چونکہ طاقت کی ضرورت پڑتی ہے اور مرد عورت کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے، اس لیے چوری کے بیان میں مرد کو پہلے بیان کیا، اور زنا کے اندر وہ کام شہوت سے ہوتا ہے اور مرد کے مقابلے میں عورت میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، اور وہی زیادہ عورت داعی بنتی ہے مرد کو اس طرف بلانے کے لیے، اس لیے اس مقام کے اوپر زنا میں عورت کو پہلے بیان کیا اور بعد میں مرد کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹو۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم، اتنی بھاری سزا۔ مولانا ادریس کاندلوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ کتاب و سنت نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے، جو غایت درجہ عادلانہ یعنی مودریشن والی بات اور حکیمانہ وزڈم والی بات ہے۔ یہ سزا ایسی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے چور اور جو قذاق ہوگا وہ عبرت پکڑے گا۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ آج کل مدعیان تہذیب اس قسم کی سزا کو وحشیانہ سزا کے نام سے موسوم کرتے، کہتے کہ یہ تو جانوروں کی جنگلی سزا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ چوری کا عمل ہے وہ بھی تو وحشیانہ حرکت ہے، چوری کا جو کام کیا ہے وہ بھی تو وحشیانہ حرکت ہے۔ جنگلی جیسا، جنگلی نہیں دیکھتا ہے کہ میں کس کا کھا رہا ہوں، کیا کھا رہا ہوں، تو یہ بھی تو ایسا ہی ہوا۔ تو وحشیانہ حرکت کے انسداد کے لیے، اس کا دروازہ بند کرنے کے لیے وحشیانہ سزا تجویز کر دی جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ اب دیکھیے، ایک ابو العلا معاذی نام کے ایک شاعر گزرا ہے، اس شاعر نے اس طرح کا شعر کہہ دیا، الگ الگ طریقے سے علماء نے بیان کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہ بغداد آیا تھا تو اس کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ اس طرح کا خیال رکھتا ہے، اور اس نے فقہا کے اوپر اشکال کیا ہے ہاتھ کاٹے جانے کے اوپر۔ کیا کہا کہ جو شوافی کے یہاں تو 1/4 دینار پہ ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، حنفیوں کے یہاں 10 درہم پہ کاٹ دیا جاتا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر کسی آدمی نے ایسے ہی کسی آدمی کا ہاتھ کاٹ ڈالا تو اس کو 500 دینار دینے پڑیں گے سزا کے طور پر۔ یہ مسئلہ ہے، کوئی آدمی بیچارہ جا رہا تھا، اس کو کسی نے ہاتھ کاٹ ڈالا، اب حاکم کے سامنے بات پہنچی تو کہا میرا کوئی قصور نہیں، میں تو جا رہا تھا اور اس نے اس طرح سے تلوار سے میرا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ کہا 500 دینار دو، یا تو کہے گا اس کا ہاتھ بھی اسی طرح کاٹ ڈال۔ کہا چلو کچھ جو سزا ہے قصاص، کچھ بدلہ دلا دو۔ کہا 500 دینار دینے پڑیں گے ہاتھ کاٹنے پر۔ کہا ایک جگہ تو اتنا بھاری کہ ہاتھ کاٹ دیا تو 500 دینار دینے پڑتے، اور اگر کوئی چوری کرتا ہے تو کہا کہ 10 درہم کی چوری پہ ہاتھ کاٹو، 1/4 دینار پہ چوری ہاتھ کاٹو۔ یہ تو عجیب سا انصاف ہے۔ اس نے ایک اعتراض کیا ہے، اسی کو عربی میں اس طرح کہا، یدم ب500 اسجدی ودیت ما بالها قطعت فی ربع دیناری تناقض ما له الا السکوت له وان نعوذ بمولانا من النار۔ ایک ہاتھ 500 دینار کے بدلے میں اس کی دیت دی جاتی ہے۔ کیا حال ہے اس کا کہ اس کو چوری کے بدلے میں ربع دینار کے بدلے میں کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ عجیب سا اپوز ہے، اس کے لیے تو سوائے خاموشی کے اور کوئی بات نہیں، اور ہم اپنے آقا سے، اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے ہیں۔ یہ اس نے سوال کیا ہے، ایک اعتراض کیا ہے۔ اس کا جواب حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے قاضی عبد الوہاب مالکی کے حوالے سے یہ دیا کہ انہوں نے اس کا جواب دیا کہ اس کو جو اعتراض ہے کہ 500 دینار میں
اگر کسی کا ہاتھ کاٹا جائے تو حاکم 500 دینار دلاتا ہے ایک ہاتھ کے بدلے میں، اور یہاں چوری کرتا ہے تو کہا کہ 10 درہم کی چوری یا 1/4 دینار کے اوپر ہی اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو۔ اس کا جواب دیا قاضی عبد الوہاب مالکی نے کہ دیکھو، لما کانت امینتن کانت سمینتن ولما خانت ہانت، جب وہ امانت دار تھا یہ ہاتھ تو بڑا قیمتی تھا، لیکن جب اس نے خیانت کی تو وہ بے قیمت ہو گیا۔ اور مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ نے روح المانی کے حوالے سے اس شعر کو کا جو جواب دیا ہے وہ تقریباً انہوں نے نام لیا سخاوی، علامہ سخاوی رحمت اللہ علیہ کا، علم الدین سخاوی کا۔ انہوں نے یہ جواب دیا، عز الامانت اغلاها وارخصها ذل الخیانت فافہم حکمت الباری۔ امانت کی عزت نے اس ہاتھ کو قیمتی کر دیا تھا، مہنگا کر دیا تھا، لیکن خیانت کی ذلت اور رسوائی نے اس کو سستا کر دیا۔ اے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو سمجھو، یہ انہوں نے جواب دیا۔ تو جب ہاتھ امانت دار تھا، کوئی قصور نہیں تھا اس کا، اگر اس کو کسی نے کاٹا رکھا 500 دینار دو، لیکن اس ہاتھ نے چوری کی اور چوری کر کے بے عزت ہو گیا، خیانت کر دی اس نے، اب خیانت کی بنیاد پر یہ ہاتھ سستا ہو گیا۔ خیر میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ پہلی دفعہ چوری کی ہے تو اس کا رائٹ ہینڈ کاٹا جائے گا، اور اگر دوسری دفعہ چوری کی تو کہا اس کا الٹا پاؤں کاٹا جائے گا، اور اگر تیسری دفعہ چوری کی، امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو فرماتے کہ اس کا پھر ایک ہاتھ کاٹو، پھر کرے پھر پاؤں کاٹو۔ لیکن حنفیہ نے کچھ روایات کو سامنے رکھ کر صرف ہاتھ اور پاؤں کاٹنے پر اتفاق کیا کہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ لیگ کاٹنے کے بعد اب اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ اس کو جیل خانے میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے، اور توبہ کا اس کے اندر نیک لوگوں کی نشانیاں ظاہر ہو، توبہ کرنے والے کی علامت ظاہر ہو۔ علامت جیسے جاؤ بھائی میں نے فلانے کی چوری کی تھی، اس کو اتنا دے دو، اس کا جو ہے واپس کر دو، اور زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے۔ یہ اصل میں حنفیہ نے تیسری دفعہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کو جو منع کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ہے اس شخص کے بارے میں، من سرق 3 مرات انی لأستحی من اللہ اللہ ادع له یدا یأکل بها ویستنجی ورجلا یمشی علیہا، مجھے اللہ تعالیٰ سے شرم آتی ہے کہ میں اس کا ایک ہاتھ بھی نہ چھوڑوں جس سے وہ کھا سکے اور استنجا کر سکے، اور اس کا ایک پاؤں بھی نہ چھوڑوں کہ جس کے پر وہ چل سکے۔ اس لیے کہا کہ تیسرے کے اندر چوتھے کے اندر اس کو وہ سزا نہیں، اس کو بند کر دیا جائے گا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے چونکہ قرآن میں ہے کہ چوری کرے ہاتھ کاٹو، بس بات خلاص، اب کیا ہے تو کرو، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حضرت علی رضی، اور بعض لوگ حنفیہ پہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ لوگ تو حدیث کو، ارے حدیث بہت بڑی بات ہے، صحابہ کرام کی باتوں کو بھی حنفیہ نے اتنی عزت دی اور رسپیکٹ کی کہ اس کو بھی دلیل پکڑ کے کہا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب رہا یہ کہ چوری ثابت کیسے ہو سکتی ہے، کہا اس کا ثبوت یا تو اقرار سے ہو سکتا ہے، وہ آدمی اقرار کر دے 2 مرتبہ کہ ہاں میں نے چوری کی، اقرار سے ہو جائے گا، یا گواہ، جیسے کہ شراب پینے والا اس کو گواہ سے ثبوت ہوتا ہے، اس میں 2 مرد گواہ ہوں گے۔ دیکھو زنا کے لیے 4 ہونے چاہیے، 4 مرد ہونے چاہیے، اور چوری کے لیے 2 مرد ہونے چاہیے، عورتوں کی گواہی تو قبول نہیں ہے حدود کے اندر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چوری اس نے کی، یہ پکڑا گیا، اور اس سے پہلے اس نے مال واپس کر دیا اور اس سے معافی تلافی کر دی، حاکم کے پاس نہیں لے گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو اب حاکم کو کیا کھجلی ہوتی ہے کہ بلائے اور ہاتھ کاٹے؟ نہیں، جب تک یہ جس سے چرایا ہے وہ وہاں حاکم کے پاس جا کے مطالبہ نہ کرے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا ہے۔ ہاں یہ لے گیا، وہاں لے جانے کے بعد پھر ثابت ہو گیا کہ ہاں چوری کی تھی،
اب وہ کہتا ہے جس سے چرایا ہے وہ کہتا ہے کہ میں معاف کرتا، اب نہیں، وہ پہلے کر سکتے تھے، اب یہاں پہ معافی والی بات نہیں ہوگی۔ اب یہ قطع کے بارے میں، کاٹنے کے بارے میں، چاہے مالدار نے چوری کی ہے چاہے غریب نے کی ہے، دیکھو یہ سزائیں اس لیے نہیں تھی کہ ظلم کرنا تھا، نعوذ باللہ، نہیں، ہر ایک کے مال کی حفاظت کرنا تھا اور ہر ایک کو کام پہ لگانا تھا۔ یہ چوری کا کام بیکار آدمی کام کرتا ہے، جن ملکوں کے اندر بیکاری ہو جاتی ہے تو وہاں لوگوں کے مال اور لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں رہتی ہے، آدمی پیٹ بھرنے کے لیے الٹے سیدھے دھندے کرتا ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمارے مال کی حفاظت کے لیے یہ قوانین بنائے۔ ہاں خیر، تو چوری، یہاں تو مال کی چوری کی بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ چور کا ہاتھ کاٹا جانا یہ کوئی نئی سزا نہیں ہے اسلام کی، اسلام سے پہلے بھی دنیا میں ہاتھ کاٹا جانا ثابت ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹنے کا طریقہ اسلام سے پہلے بھی تھا، اور اسلام نے اسے تفصیل کے ساتھ بیان کیا، منظم کر دیا۔ جیسے قسامت ہے، دیت ہے، فرائض ہے، یہ سارے مسائل پہلے بھی تھے، لیکن اس میں کچھ گڑبڑ ہوتی تھی، اس کا کوئی ترتیب نہیں تھی، غیر منظم تھا۔ قسامت میں بھی ایسا ہوتا تھا، خون بہا دینا، اس میں بھی گڑبڑ ہوتی تھی۔ اسلام نے اس کو منظم طریقے سے بیان کیا۔ ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے دویک نامی ایک خزائی شخص تھا، اس کا چوری کے الزام میں قریش نے ہاتھ کاٹا تھا، اس نے کعبہ کا غلاف چرایا تھا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اس نے اصل چوری نہیں کی تھی، چوروں نے اس کے پاس رکھ دیا تھا۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس آدمی کا ہاتھ کاٹا وہ خیار بن عدی بن نوفل بن مناف ہے، اور عورتوں میں سے جس کا ہاتھ کاٹا گیا وہ مرہ بنت سفیان ابن عبد الاسد ہے، جو قبیلے بنو مخزوم کی تھی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک یمنی آدمی کا ہاتھ کاٹا تھا جس نے ہار چرایا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابن سمورہ، عبد الرحمن ابن سمورہ رضی اللہ عنہ کے بھائی کا ہاتھ کاٹا تھا۔ تو چور چاہے مالدار ہو چاہے غریب ہو، جب اس طرح کے اصول ہوں گے، سزائیں ہوگی، تو پھر کرائمز کم ہوں گے، ورنہ پھر پیچھے سے پیسے لے کر نکال لیا جائے، جیسے آج کل دنیا کے اندر ہو رہا ہے کہ پولیس بھی ملی ہوئی ہوتی ہے اور ان کا بھی کچھ ہاتھ ہوتا ہے، اس لیے چاہے لاکھوں چلاتے رہو یا بلاتے رہو کوئی آتا نہیں، وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ملے جلے ہوتے ہیں۔ تو پھر دنیا میں امن و امان کہاں قائم ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی ہے اور بتائی ہے یقیناً اس کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ تو چوری تو کبھی مال کی ہوتی ہے، شریعت نے تو یہ بھی بتلایا کہ کبھی عبادت کی بھی چوری ہوتی ہے۔ عبادت کی چوری کہاں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ السرقہ، اور ایک حدیث میں اسوأ الناس سرقۃ من یسرق من صلاتہ، قرطبی نے اسوأ السرقہ، سب سے بدترین چوری یہ ہے کہ الذی یسرق صلاتہ، جو اپنی نماز میں جو چوری کرتا ہے وہ سب سے بڑی چوری ہے، اور سب سے بڑا چور وہ ہے کہ جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیف یسرق من صلاتہ، حضور کیسے آدمی اپنی نماز میں چوری کرتا ہے؟ فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، میں کہ نہ رکوع صحیح کرتا ہے نہ سجدہ، ابھی رکوع میں پورا گیا بھی نہیں تھا اور کھڑا ہو گیا، سجدے میں سر ٹیکا بھی نہیں تھا اور اٹھ گیا، کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها، یہ نماز کی چوری ہے۔ اور
دوسری نماز حدیث میں تو یہ کہ ان الرجل لیصلی 60 سنہ وما تقبل منہ لہ صلاۃ، ایک آدمی 60 ایئر سے نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بھی قبول نہیں ہوتی. یہ ہے اس کے صاحب روح البیان کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کا بھی کیا ہوتا ہے، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے. کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. اس کو اللہ کا تعلق نہیں ملتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہماری نمازیں کیا ہے، اللہ معاف کر دے، اور یہ دھکونی کو قبول کر لے تو اس کا احسان ہوگا، ورنہ ہم ہی سمجھ سکتے ہیں اپنے بارے میں. تو خیر یہ ساری باتیں چوری کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی مستقل تعریف ہے، اور جب تک چوری کا تحقق نہیں ہوگا پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ کتنی کنڈیشن لگا دی ہے، ان کنڈیشنوں کے بعد چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. ابھی ایک سوال اور آتا ہے کہ چور نے چور سے چوری کی ہے، یعنی ایک آدمی کسی کے یہاں سے چوری کر کے آ گیا اور اس نے رکھا ہے اپنے پاس، دوسرا چور وہاں سے چوری کر گیا. اس مسئلے کو تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. واختلف فی قطع ید من سرق المال من الذی سرقہ، اس آدمی کا ہاتھ کاٹنے کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ جس نے مال چرایا ہو اس آدمی سے جس نے خود چرایا ہے دوسرے سے. تو مفسر قرطبی تو فرماتے کہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ کاٹا جائے گا، شوافی کہتے ہیں نہیں کاٹا جائے گا، اس لیے کہ مالک کے پاس سے نہیں چرایا اور محفوظ بھی نہیں، اس لیے اس کا مالک بھی نہیں ہے، اور محفوظ بھی نہیں ہے اس لیے کہ مال تو دوسرے کی ملکت سے نکل کے آ گیا ہے. دیکھو اس کا ایک لطیفہ سناتا ہوں کہ ایک ساتھ تھے، دو آدمی نے مل کر ایک گھوڑے کی چوری کی اور چوری کر کے لے آئے اپنے گھر. راستے میں اپنے گاؤں کے چوپال میں آئے تو کسی سے کہا کہ یار یہ دیکھو گھوڑا بیچنے کا ہے. دو ساتھی جو چوری کرنے والے تھے، ایک نے کہا بھوک لگی ہے میں کھانے جاتا ہوں، تم ذرا بیٹھو دیکھو. کہا ٹھیک ہے. اتنے میں ایک آدمی آیا، اجنبی سا تھا، اس نے اس سے کہا یہ گھوڑا بیچنے کا؟ بیچنے کا. کہا دیکھو تو صحیح کیسا گھوڑا ہے. کہا ٹھیک ہے دیکھ لو. وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور سوار ہو کے گیا تو گیا ہی، واپس ہی نہیں آیا. اتنے میں تو وہ کھا کے واپس آ گیا. تو وہ پوچھتا ہے کہ بھائی گھوڑا، کہا کہ جتنے میں لیا تھا اتنے میں ہی بیچ دیا، جتنے میں لیا تھا اتنے میں بیچ دیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے گھر چوری کرنے جاتا ہے تو اسی کے گھر کوئی دوسرا چور پہنچ جاتا ہے. خیر تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. اصولی طور پر تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا جو دوسرے نمبر پہ چور ہے، کیونکہ اس نے تو مال محفوظ کی چوری نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، یہ جو دونوں نے کمایا ہے، جو کام کیا ہے اس کا بدلہ ہے. یہ چوری کی ہے اس کا بدلہ ہے. نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عبرتناک سزا ہے. علماء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ کاٹ کے لٹکائے بھی دیے جائے تاکہ لوگ سمجھے، دیکھے کہ دیکھو چوری کرنے کی یہ سزا ہوتی ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا اگر اس طرح گڑبڑ کی. تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز چوری کی تھی اس کا کچھ تاوان اس پر واجب ہوگا یا نہیں، کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے یا ٹوٹ پھوٹ گئی ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کو دینا پڑے گا. لیکن یہاں پر جزاء بما کسبا، یہ پورا بدلہ اس کا ہو گیا ہے. ہاں مال ہے تو مال تو دے دیا جائے گا ہے تو، لیکن تاوان ہوگا کہ نہیں؟ بعض علماء نے کہا کہ تاوان تو دینا پڑے گا، وہ حق العبد ہے. اور جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، نکالا اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے، لہذا کوئی بندہ معاف کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی حد ہے، یہاں قصاص نہیں ہے. لفظ من اللہ سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ چوری کے جرم کی دو حیثیتیں، ایک ہے دوسرے کا مال ناحق لیا جس سے اس پر ظلم ہوا، اور دوسرا حکم خداوندی کی مخالفت کی ہے. تو پہلی حیثیت سے یہ سزا مظلوم کا حق ہے، اس کا تقاضا تو یہ کہ مظلوم معاف کرے تو ہو جاوے، اور دوسری حیثیت حق اللہ ہے جس کا تقاضا ہے کہ وہ معاف نہیں ہونا چاہیے. لیکن لفظ من اللہ نے اشارہ کر دیا کہ یہ سزا حد ہے، قصاص نہیں ہے. قصاص ہوتا تو معاف ہو سکتا تھا. اب آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی زبردست ہے، حکمت والے ہیں. زبردست کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہے،
اس کی سزا کے اندر کوئی اعتراض کر سکے، اس کا حق کسی کو نہیں ہے۔ اور حکیم بھی ہے، اس نے جو کچھ کیا، سزا تجویز کی ہے، اس تجویز میں کسی کو کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس سزا کے اوپر ہاتھ رکھ سکے، اس لیے کہ اللہ رب العزت حکمت والے ہیں، اور اس نے حکیم ہونے کی بنیاد پر شرعی سزا مقرر کی ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت نے صفت بھی ایسی بیان کی، عزیز الحکیم۔ علامہ حافظ ابن تیمیہ تقی الدین ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حد بیان کی ہے وہ بندوں کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، لہذا جو گورنر ہو، حاکم ہو، اس کو چاہیے کہ حد کو قائم کرنے میں سختی سے کام لے۔ یہ نہیں کہ دو سے تو چل جائے گا، اپنا رشتہ دار ہے تو معاف کر دیا، نہیں۔ لا تأخذہ رأفۃ فی دین اللہ فیعطلہ، اس کو اللہ کے دین کے معاملے میں نرمی پکڑنی نہیں چاہیے، نرمی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ اس حد کو بیکار کر دے۔ اس کا مقصد اللہ کی مخلوق پر رحم کرنا ہو کہ اگر آج اس کو سزا دے دوں گا تو آئندہ کوئی چوری نہیں کرے گا، یہ دروازہ بند ہو جائے گا، لوگ منکرات سے بچیں گے۔ اس لیے سزا نہیں دینا ہے کہ میرا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، میں اپنے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کرتا ہوں، یا لوگوں کے سامنے بھی میرا ایک نام ہو جائے کہ میں نے ہاتھ کاٹا تھا یا میں نے یہ سزا دی تھی۔ بلکہ حاکم جو ہوتا ہے وہ بمنزلے باپ کے ہوتا ہے، رعیت کے لیے جیسے باپ اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے۔ اگر باپ یہ سوچے کہ ابھی بچہ ہے، چھوڑ دو، جانے دو، سگریٹ پی رہا ہے، بچپن میں بیڑی پی رہا ہے، تو چلو ابھی تو بڑا ہوگا تو سدھر جائے گا، نہیں، اس سے کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ماں کو نرمی پکڑ لیتی ہے بیٹے کے بارے میں، ارے ابھی چھوڑ دو بچے کو، ابھی تو بچہ ہے۔ آگے چل کے کیا ہوتا ہے؟ بچہ بگڑ جاتا ہے، پھر کمپلینیں آتی ہے، تو پھر میاں بیوی لڑتے ہیں کہ میں تو کہتا تھا تو نہیں مانتی تھی، دیکھ اب۔ تو جیسے ماں باپ اپنی اولاد پر غصہ کرتے ہیں، یہ ایک شفقت کی وجہ سے، اس کے حال کو درست کرنے کے لیے، اور وہ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ آگے چل کے کوئی اچھا لڑکا بنے۔ اسی طرح جیسے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اپنے مریض کو ٹھیک کرنے کے لیے کڑوی دوا بھی دیتا ہے، انجیکشن بھی لگا دیتا ہے، کسی عضو کو کاٹنے کی ضرورت پڑی تو کاٹ بھی دیتا ہے۔ تو اسی طرح سے حاکم کو بھی چاہیے کہ نرمی مخلوق کے اوپر کرنی ہے، رحمت کرنا ہے، یہ نہیں کہ چھوڑ دیا کسی کو، مالدار کو دیکھ کر، نہیں، اللہ کا حکم ہے وہ پورا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال اللہ تعالیٰ نے بندوں کے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور ساری مخلوق کا، سارے انسانوں کا اس میں جو جو کماتا ہے اس کو حق دیا ہے، اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ اب یہ لوگوں کی لالچ نہ ہو جاوے، لوگوں کی آرزویں غلط نہ ہو جاوے، اس کی حفاظت کرنا ضروری تھی، اور مروت اور انسانیت کا تقاضا یہ تھا کہ جو جس کا مالک ہے وہ اس کو استعمال کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے وہ چوری کی سزا کو مقرر کیا ہے، تاکہ سزا کو لوگ بڑا سمجھیں، اور بڑا سمجھیں گے تو اس سے باز رہیں گے۔ خیر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے کہ مناسب ہی سزا مقرر فرماتے ہیں، اور قوت والے ہیں، جو سزا چاہتے ہیں مقرر کرتے ہیں، کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه، پس جو آدمی توبہ کر لے اپنے اس ظلم کے بعد، اپنی اس چوری کے بعد، اور آئندہ اعمال کو درست رکھے، چوری وغیرہ نہ کرے، توبہ پر قائم رہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحم فرمائے گا، رحمت کے ساتھ اللہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، یعنی توبہ سے پچھلے گناہ معاف فرما دیں گے، اور توبہ پر استقامت رہے گی تو اور مزید عنایت فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ اور زیادہ توجہ فرمائے گا، رحمت متوجہ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی آسمان و زمین کی بادشاہت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، زمین اور آسمانوں کی بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ تو جسے چاہتے ہو سزا دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے اس
آخر میں یہ آیت بیان فرمائی تاکہ بندے سمجھ لیں کہ یہ جو سزا اور مغفرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے وہ اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے۔ تفسیر بیان القرآن کے اندر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے، اس کے باوجود اس مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب کو پہلے بیان کیا، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی مغفرت تو بہت وسیع ہے، اللہ تو وسیع رحمت والا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پہلے عذاب کو بیان کیا اور بعد میں مغفرت کو بیان کیا، اس لیے کہ عذاب جو ہے چوری کے اوپر اصرار کرنے والے کے لیے ہے۔ عذاب کس کو ہوتا ہے؟ جو چوری بار بار کرتا ہے اس کو عذاب دیتا ہے، اور مغفرت اس کے لیے جو توبہ کرتا ہے۔ تو پہلے چوری کا تذکرہ ہوا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ پہلے کیا، اور بعد میں توبہ کرتا ہے تو توبہ بعد میں آئی ہے، اس لیے بعد میں مغفرت کا تذکرہ کیا۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ تعذیب سے مراد ہاتھ کاٹنا ہے اور مغفرت سے مراد معاف کرنا ہے۔ تو چونکہ پہلا ہاتھ کاٹنا یہ دنیا میں ہوتا ہے اور مغفرت کا ظہور آخرت میں ہوگا، اس لیے پہلے عذاب کا تذکرہ کیا اور بعد میں مغفرت کا۔ اور بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہتا ہے۔ آگے تو یہی فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو قدرت کا ظہور کب ہوگا؟ معاف کرنے سے ہوگا یا سزا دینے سے؟ سزا دینے سے قدرت کا ظہور زیادہ ہوتا ہے، اس لیے پہلے اللہ نے یعذب من یشاء بتلائے اور بعد میں یغفر لمن یشاء۔ بھئی معاف کرنے کے لیے تو چھوڑ ہی دینا ہے اور عذاب دینے کے لیے تو اظہار کرنا ہے قدرت کا، تو اللہ رب العزت نے پہلے عذاب بتلائے، یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ ایک بات یقینی ہے کہ جس آدمی کی عادت چوری کی ہو جاتی ہے تو وہ جلدی جاتی نہیں ہے، اور اللہ رب العزت بندے کے ارادے کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ جو آدمی چوری کے راستے سے روزی مانگے گا اللہ اس کو اس راستے سے دے گا، جو صحیح طریقے سے مانگے گا اس کو صحیح۔ اور چور ہے ہمیشہ حرام کے اوپر ہی نظر ڈالتا ہے، وہ حلال پر نہیں نظر ڈالتا ہے۔ شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ اپنے جوتے پہلے، ابھی تو حج کے زمانے میں الگ الگ باکس بنے ہوئے ہیں، نمبر لکھے ہوئے ہیں، وہاں آدمی اپنے جوتے چپل کو رکھ دیتا ہے، الگ بیگ لے کر جاتا ہے اور اس میں رکھتا ہے تو چوری کم ہوتی ہے۔ لیکن مجھے خود کو سابقہ پڑا، آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، کہ چپل ایسے نکال کے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہنچے چپل ہی نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ کوئی اپنا سمجھ کے پہن گیا ہوگا، کیا ہوا، خیر۔ تو شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج میں تشریف لے گئے تو آپ کے جوتے جہاں رکھے ہوتے تھے وہیں پر پڑے رہتے تھے، دوبارہ آتے تو وہیں پہ ملتے تھے آپ کو۔ تو کسی نے پوچھا ہوگا حضرت آپ کے جوتے کوئی نہیں لیتا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جوتے حلال کر رکھے، جو بھی پہننا چاہے، جو بھی لے جانا چاہے اس کے لیے حلال ہے۔ تو چونکہ اگر کوئی چور ہوگا تو اس کی تو وہ تو حلال چیز کو لے گا نہیں۔ اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ چور جو ہوتا ہے اس کی عادت چھوٹتی نہیں۔ ایک آدمی تھا، اس کے کفن چرانے کی عادت تھی، وہ کہیں بھی کوئی گزر جاتا، رات کو پہنچتا، قبر کھوتا، کفن چرا کے لے جاتا تھا۔ کسی اللہ والے کے پتا تھا کہ یہ دھندے کرتا ہے تو اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھ، میں تجھے ابھی سے پیسے دے دیتا ہوں یا کپڑا دے دیتا ہوں، میرا کفن مت چرانا۔ کہا ٹھیک ہے دے دو، اس نے لے لیے۔ لیکن جب اس بزرگ کا انتقال ہو گیا تو پھر وہی عادت کے مطابق کفن چرانے کے لیے گیا، ابھی قبر کھود رہا تھا کہ اس کو پکڑا، وہیں پہ وہ گر گیا۔ پھر ہوش آیا تو بھاگا وہاں سے، کہا تجھے وعدہ کیا تھا کہ چرانا مت میرا کفن، پھر بھی آ گیا تو
بعض اللہ والے ہوتے ہیں جو اپنا جلال دکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض کرامتیں بزرگوں کے انتقال کے بعد بھی ظاہر ہوتی ہے۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ چوری کوئی اچھی عادت نہیں ہے، شریفوں کا کام نہیں ہوتا، چاہے چور پکڑا جائے یا نہ پکڑا جائے۔ حکومت کی بھی چوری کرو وہ بھی غلط ہے، کسی کے گھر پہ چوری کرو یہ بھی غلط ہے، اور یقیناً یہ بزدلی کی بات ہے، چوری کے ذریعے کمانا یہ بزدلی کی بات ہے۔ مردان کی تو یہ ہے کہ آدمی محنت کر کے کماوے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔